السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک میسیج واٹس ایپ پر بہت زیادہ شیئر ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو مخصوص طریقے سے 4 نفل پڑھنے سے 700 مہینے کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹا میسیج ہے۔ یاد رکھیں، حدیث شریف کے مطابق جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں سب کو ایک ایک کر کے ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 572 میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، اس لیے اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی عذر، بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے نماز وقت میں ادا نہ کر سکے تو شریعت نے اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اسے بعد میں ادا کرنے کی سختی سے حکم دیا ہے۔ آج کل تساہل پسندی کا زمانہ ہے۔ اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیتے تو شرائط اور آداب کا بالکل خیال نہیں کرتے اور خشوع اور خضوع سے خالی نماز محض اٹھک بیٹھک کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور بس۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم العبادات نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، توبہ طائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے۔ افسوس، صد افسوس کہ بعض دین کے ٹھیکیداروں نے اپنے کم علمی اور کوتاہ فہمی سے اس معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے حوالے کر دیا، چنانچہ افراد تفرید کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ایک گرو نے یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، محض توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل بدعت نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائے گی۔ اس طبقہ فکر کے افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسیج پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام سادہ لوح مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ذمہ سے ساقط ہوتی ہیں اور نہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو 4 رکعت کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 2، جبکہ صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت لائے ہیں، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضا شدہ نماز یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ اقوال صحابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں، موطا امام مالک صفحہ نمبر 155، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے
پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کو اپنی چھوڑی ہوئی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ نمبر 2، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع میں حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت نقل کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جامع ترمذی صفحہ نمبر 43، حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، پس ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی تو اگرچہ 20 سال بھی گزر جائیں تو وہ شخص اسی اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرے۔ امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141، اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کے قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر یا نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو۔ چھوٹ جانے والی نمازیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، بہرحال قضا لازم ہے۔ مشہور شارح مسلم علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرح مسلم النووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، جس شخص کی نماز فوت ہو جائے اس کی قضا اس پر ضروری ہے، ہاں وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو جسے نیند اور بھول یا بغیر عذر کے چھوٹ گئی ہو۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احکام القرآن الجساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288، یہ جو اثر بھولے سے نماز قضا کے ادا کرنے پر ہے، یاد آنے پر اس کی قضا میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو بعض سلف سے قول مروی ہیں وہ شاذ ہیں، اس پر عمل نہیں۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ العوامہ 146، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ احناف کی طرح دیگر ائمہ کرام کی مقلدین کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں یہی موقف ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا مذہب المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 میں دیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا مذہب فتح الجواد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں دیکھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا مذہب الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 میں دیکھیں۔ جلیل القدر محدث کا 2 ٹوکا فیصلہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الموضوعات الکبریٰ صفحہ نمبر 356، یہ روایت جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی وہ سب کی ادا کی جائے گی۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، جبکہ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ فقہاء نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف فرض نمازوں اور وطروں کو ادا کیا جائے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ پر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ قضا نماز کے بارے میں جو پھیلائی جا رہی ہے یہ بالکل من گھڑت